أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آیت الکرسی کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج اسی تعلق سے یہ 19ویں نشست ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب الجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ جل وعلا اپنے فضل و احسان سے حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل وعلا نے آیت الکرسی کی ابتدا میں ارشاد فرمایا: اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عزیزان قدر، آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے امور بیان کریں گے جو کہ کفر ہیں، شرک ہیں، اور یہ سارے امور لا الہ الا اللہ کے منافی ہیں. ان کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کفر کا، شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز اس تعلق سے میرے بھائیوں وہ ہے جادو، سحر، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کوئی گھرانہ، کوئی محلہ، کوئی قصبہ، کوئی شہر شاید ہی ایسا ہو جو اس سحر جیسے کفر سے محفوظ ہو. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اکثریت یعنی اس چیز کی مرتکب ہے. کچھ لوگ جادو کرتے ہیں، کچھ کرواتے ہیں، کچھ اس کفر کے بارے میں معاونت کرتے ہیں. حالانکہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں بالکل کلیئر طور پر یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جادو کفر ہے. جادو کیا ہے؟ کفر ہے. اور یاد رکھیں، جادو کرنے والا بھی کافر ہے، جادو سیکھنے والا بھی کافر ہے،
اور جو جادو سے راضی ہوتا ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ کفر پر راضی ہوا۔ اللہ المستعان۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں یہودیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ فرمائے کہ یہ پیروی کرنے لگے اس چیز کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین عہد سلیمان میں۔ در حقیقت سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر تو ان شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور یہ پڑھ گئے اس چیز کے پیچھے جو اتاری گئی بابل مقام پر ہاروت اور ماروت پر۔ وہ فرشتے ہاروت اور ماروت کسی کو جادو نہیں سکھلاتے تھے، مگر اسے کلیئر طور پر یہ بات بتلا دیتے تھے کہ ہم بطور آزمائش کے آئے ہیں، ہم بطور آزمائش کے آئے ہیں، تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور یہ ان سے جادو سیکھتے تھے کس لیے؟ فقط تفریق ڈالنے کے لیے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ اللہ المستعان۔ اور آج کل بھی جو کثیر تعداد جادو سیکھتی ہے، سکھلاتی ہے، کرتی ہے، ان کا اس کفر کے پیچھے جو مذموم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا، باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق ڈالنا، ماں اور بیٹی کے درمیان تفریق ڈالنا، گھروں کو برباد کرنا۔ آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ارشاد فرمایا اور نہیں پہنچا سکتے یہ کسی کو کوئی نقصان، نہ ہی جادوگر پہنچا سکتا ہے، نہ ہی جادو، نہ ہی جن، اور نہ ہی جادو کروانے والے، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے اس چیز کو جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، نہ کہ اس میں ان کے لیے کوئی فائدہ تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ تحقیق اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جس نے جادو سیکھا، جس نے اس کفر کا ارتکاب کیا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز جو انہوں نے اپنے نفس کے لیے خریدی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ اس چیز کا علم رکھتے۔ اب آپ لوگ غور کریں کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں اس آیت کریمہ میں اس بات کی خبر دی ہے کہ جادو یہ یہودیوں کا فعل ہے۔ دراصل یہودی اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے عہد سلیمان علیہ السلام میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ یہودی لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی بڑی سلطنت قائم تھی وہ جادو کے سر پر تھی، وہ کوئی ان کا کوئی معجزہ نہیں تھا، یا کوئی ان کی سلطنت میں کوئی صداقت نہیں تھی، وہ تو محض جادو کے سر پر جو ہے وہ حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھولا، بیان کیا کہ یہ لوگ فقط اس چیز کی پیروی کر رہے ہیں جسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور یہ چیز ان کے ہتھے چڑھ گئی۔ انہوں نے، ظالموں نے، مجرموں نے اس چیز کو کوئی اور ہی رنگ دے کر
لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی مذموم کوشش کی۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر کی صداقت کو بیان کیا، حقانیت کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، حالانکہ جادو تو کفر ہے، اور یہ کفر معاذ اللہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ نبی تو آتا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اللہ کی توحید کی طرف لائے جائے کہ نبی معاذ اللہ کفر کا ارتکاب کرے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ کفر تو ان شیاطین نے کیا جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھلایا، جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھلایا۔ آگے اللہ جل وعلا نے دو فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہاروت اور ماروت، یہ دو ملائکہ دراصل لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارے گئے تاکہ لوگ حق کو پہچان لیں اور باطل کو جان لیں کہ باطل کیا ہے۔ تو وہ فرشتے کسی کو بھی جادو نہیں سکھلاتے، مگر سکھلانے سے پہلے اس کے سامنے یعنی سیکھنے والے کے سامنے اس بات کو کلیئر کر ڈالتے کہ ہم بطور آزمائش کے آئے ہیں، تم یہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے جاتے، مرد ہو یا خواتین، کس لیے جاتے؟ فقط شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے۔ اور میں نے آپ ساتھیوں کو بتلایا ہے کہ آج بھی اکثریت جو اس کفر میں مبتلا ہے، اس کفر کے پیچھے یہی مذموم مقصد ہے کہ لوگ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹے کے درمیان، اسی طرح بیٹی اور ماں کے درمیان، رشتہ داروں کی آپس میں تفریق جو ہے اسے ڈالنے کے لیے لوگ اس کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اس حقیقت کو یہاں کھول کر بیان کیا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے یہ بات بھی ہمیں بتلائی ہے کہ جادو اور جادوگر اور شیاطین جنات یہ سب مل کر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ رب ذوالجلال بعض اوقات اپنے بندوں کو کسی ابتلا میں، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس بندے کی یا بندی کے درجات بلند ہوں، اس کے گناہ معاف ہوں۔ یا بعض اوقات رب ذوالجلال اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے یا نہ شکری کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ جل وعلا کی قضاء و قدر سے، اللہ کی تقدیر سے کسی پر اس قسم کی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرے کہ کیوں کہ رب فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور نہیں پہنچتی کسی کو کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ اور ایک مقام پر رب ذوالجلال نے اہل ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچتا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے یہاں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جادوگر یا اس کا جادو، شیاطین، جنات یا جو جادو کروانے جاتے ہیں، یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ چاہتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے اذن سے۔ آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جادو سیکھنا ان کے لیے نقصان دہ تھا، ان کے لیے ضرر ہے، کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے، ان کے لیے اس میں شر ہی شر ہے۔ شر کیا ہے؟ کفر کے مرتکب ہوئے، ملعون قرار پائے ہیں، اسی طرح معاشرے کے اندر جو فتنہ برپا کیا اس کا گناہ بھی ان کے اوپر
یہ شر ہی شر ہے ان کے لیے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ تحقیق اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ جس نے جادو سیکھا، جادو کیا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتلائیں کہ اس سے بڑھ کر احمق سفیہ کون ہوگا جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے؟ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے بنسبت دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ کتنے ہی کم عقل، احمق، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو فقط چند دنیاوی مفادات کی خاطر، چند خواہشات کی خاطر، یا اپنے دل میں حسد کی، کراہیت کی، بغض کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس جادو جیسے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو شخص جادو کرتا ہے، یعنی جادوگر، یہ بھی کافر ہے، جو اس سے جادو سیکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جادو پر راضی ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیں کہ جو بندہ جادو کروانے جاتا ہے، کیا وہ جادو پر راضی نہیں ہوتا؟ اگر وہ راضی نہ ہو تو وہ جائے کیوں؟ جادو پر وہ راضی ہوتا ہے، جادو کو وہ پسند کرتا ہے، اسی لیے تو وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جادو پر راضی ہوا، جس نے جادو کو پسند کیا، وہ بھی کفر کا مرتکب ہو گیا، وہ بھی کفر کا مرتکب ہو گیا۔ اس لیے معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ان باتوں کو اپنے دل میں اتاریے، سمجھیے، سیکھیے کہ جادو کفر ہے، جادو کفر ہے۔ طبرانی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سحر او سحر لہ، جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، یعنی جو جادو کروانے گیا ہے، فرمایا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری ملت پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع موبقات، قالوا ما ہن یا رسول اللہ، صحابہ سے فرمایا کہ 7 ان گناہوں سے بچ جاؤ، اجتناب کر لو جو انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے پہلا گناہ جو بتلایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جو دوسرا گناہ ذکر کیا کیا؟ السحر، جادو کرنا، یہ جادو کفر ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت پر یعنی جادو پر اور طاغوت پر ایمان لاتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جبت سے یہاں مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، ان باتوں کو سمجھیے، اور جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کریں۔ برادران اسلام، ان آیات کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے وہ یہ کہ جادوگر کافر ہے، جادوگر کافر ہے، جو جادو سیکھنے والا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو جادو کروانے جاتا ہے کسی کے لیے، ظاہری بات ہے وہ بھی اس پر راضی ہوتا ہے۔ اور آپ نے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو جادو پر راضی ہوا، جو جادو پر راضی ہوا وہ بھی کافر ہو گیا، کیونکہ وہ کفر پر راضی ہوا، وہ کفر پر راضی ہوا۔ اور جادوگر کی سزا جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ یہ ہے
کہ تلوار کے ساتھ اس ظالم کا سر قلم کر دیا جائے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کی باندی نے جادو کیا، سیدہ حفصہ نے حکم دیا کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اسی طرح جناب امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں بھی جادوگروں کے اوپر یہ حد قائم کی گئی کہ تلوار کے ساتھ ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ تلوار کے ساتھ اس ظالم کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ یہ اتنے بڑے ظلم کا مرتکب ہوتا ہے جس کا شاید عام لوگوں کو ادراک نہیں، اندازہ نہیں کہ کس طرح یہ ظالم انسان، یہ طاغی، یہ سرکش، یہ مجرم، یہ کافر اللہ کی خلق پر ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کفر کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے، یعنی جادو یہ ظلم ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ طغیانی ہے، سرکشی ہے اللہ کی خلق پر۔ اس ظلم کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق کھو بیٹھتے ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، ماں باپ کی موجودگی میں، ماں باپ کے زندہ ہونے کے باوجود بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیٹا ماں سے جدا ہو جاتا ہے، ماں بیٹے سے جدا ہو جاتی ہے، کئی انسان بیمار پڑ جاتے ہیں، ایک بسا بسایا گھرانہ اجڑ جاتا ہے، ایک انسان نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوتا ہے، وہ انسان اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایک انسان دین پر گامزن ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، اللہ جل وعلا کے دین کی تبلیغ کرنے والا، وہ اس ظلم کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگ اس ظلم کی وجہ سے واللہ مر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو شخص کسی پر جادو کرے اور جو اس سے جا کر جادو کروائے، اگر ان کے اس ظلم کی وجہ سے کوئی انسان مر گیا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اگر وہ مر گئے تو یاد رکھیں ان کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے کتنی شدید وعید ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر عمدن، ایسے انسان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں یہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور ایک رسوا کن عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ بروج میں ارشاد فرمایا، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جو لوگ اہل ایمان کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور پھر یہ توبہ نہیں کرتے، اس حالت میں مر گئے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا، آگ کا عذاب ہے۔ اللہ المستعان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جادو اتنا بڑا ظلم ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس دنیا سے کٹ جاتے ہیں، بیچارے مر جاتے ہیں اس طغیانی کی وجہ سے، اس ظلم سرکشی کی وجہ سے۔ اس لیے اسلام نے اس بات کو دو ٹوک بیان کیا ہے کہ جادوگر کافر ہے، سیکھنے والا کافر ہے، اور جو جادو پر راضی ہوتا ہے، جو اسے پسند کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اور جادوگر کی سزا کیا ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر
قلم کر دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں بطور گزارش کے پھر یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اس چیز کے مرتکب ہیں وہ اسے ترک کر دیں، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یاد رکھیں، کچھ لوگ جادو کا علاج جادو سے کروانے کی سوچتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ جادو سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، کس طرح مسحور کا یعنی جس پر جادو ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا جائے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، ایک علاج ہے وقوع سے پہلے اور ایک علاج ہے وقوع کے بعد۔ وقوع سے پہلے علاج یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، قائم کرے۔ بات سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، تو اللہ کی حدود کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ سارے علاج کون سے ہیں؟ وقوع سے پہلے کی۔ اسی طرح صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی، بالخصوص آیت الکرسی کی تلاوت بڑے اہتمام کے ساتھ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت بڑے اہتمام کے ساتھ، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق و الناس کی تلاوت بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اسی طرح یہ جو دعا ہے یہ ضرور پڑھ لیا کریں صبح اور شام کو 3 مرتبہ۔ کیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام کو۔ اسی طرح آپ جہاں بھی جائیں وہاں جا کر ان کلمات کو 3 مرتبہ کہنا نہ بھولا کریں۔ کیسے؟ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رات کو سونے سے پہلے جو اذکار ہیں ان کی حفاظت کریں۔ سے پہلے آیت الکرسی وغیرہ اور سورہ اخلاص، فلق و الناس، اسی طرح تسبیحات جو حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہیں ان کی پابندی، باوضو ہو کر سوئیں اور سونے سے پہلے کوشش کر لیں کہ وتر پڑھ لیا کریں۔ سونے سے پہلے سورہ سجدہ کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت، ان چیزوں کی حفاظت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، چاہے قدر استطاعت کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن ڈیلی ضرور تلاوت کیا کریں۔ اسی طرح دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہنا نہ بھولا کریں۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا اہتمام کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ اسے پڑھ لے وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جب گھر سے نکلیں تو خروج کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح جب آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں تب جو داخل ہونے کی دعا ہے اسے ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہاں جنات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھلایا؟ جو قضاء حاجت کے لیے جانا چاہے وہ جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے۔ کیا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس چیز کا اہتمام کر لیا کریں۔ اسی طرح میرے بھائیو، میرے دوستو، صبح 7 اجوا کھجوریں کھانے سے بھی انسان اس چیز سے محفوظ رہتا ہے، اور زمزم کا پانی جسے دستیاب ہو وہ کثرت سے پیا کریں، اور اپنے گھروں کو اللہ جل وعلا کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیں کہ جہاں اللہ جل وعلا کی نافرمانی ہوتی ہے
جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، وہی اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو، اپنے امور کو اللہ جل وعلا کی نافرمانی سے بالکل بچا کر رکھیں، محفوظ رکھیں۔ آئیے دوستو اب گفتگو کرتے ہیں کہ جادو اگر کسی پر ہو جائے تو وہ کیسے علاج کرے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ انسان جس پر یہ آزمائش آ چکی ہے وہ قدر استطاعت صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے استعانت کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ کی بارگاہ میں تذلل، عاجزی، انکساری اختیار کرے اور خوب اللہ سے جم کر دعائیں کرے، رب پر توکل کرے، رب کو پکارے۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحمت کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ سے سوال کرے۔ اسی طرح 5 وقت نمازیں جو ہیں ان کی مکمل حفاظت کرے، ہر طریقے سے کوشش کرے کہ نمازوں کی پابندی کرنے کی باجماعت۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار ہیں وہ پڑھے، رات کو سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں وہ پڑھے۔ اسی طرح کثرت سے زمزم کا پانی پیے اور قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور کثرت سے زور سے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرے جتنی کر سکتا ہے، اور کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ آباد رکھے، اللہ کے ذکر سے غفلت نہ برتے۔ اسی طرح سورہ فلق و ناس کی تلاوت کثرت سے کرے اور پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے اسے کثرت سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر دم کرے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور اگر ایک شخص بالکل مجبور ہے، پڑھ نہیں سکتا یا بے ہوش ہے، لاچار ہے، تو اس کے گھر والے جو ہیں اس کے ساتھ تعاون کریں، قرآن پڑھ کر اس پر دم کریں، اس کے سامنے کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور زمزم کا پانی اسے پلائیں، اس سے اسے غسل بھی دیں۔ اسی طرح سبز بیری کے 7 پتے لے کر ان کو 2 پتھروں سے پیس کر پانی میں مکس کر لیا جائے اور اس پانی پر قرآن پڑھا جائے، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اسی طرح سورہ فلق و ناس، سورہ اخلاص، ان کی تلاوت کر کے پانی پر دم کیا جائے اور پھر اس مریض کو نہلایا جائے، اور صبح و شام اسے شہد کے استعمال کی تاکید کی جائے، اور زیتون کا تیل بھی اس تعلق سے بڑا مفید ہے، اس تیل سے اس کی مالش بھی کرے اور اسے پلائیں بھی، لیکن یاد رکھیں اصلی تیل ہو، یہ کوئی نارمل تیل نہ ہو جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، اصلی تیل ہو، پیور تیل ہو جو اس کے لیے نفع بخش جو ہے وہ ثابت ہو۔ یہ شیاطین زیتون کے تیل کی تاب نہیں لا سکتے، یہ اتنا مبارک تیل ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ان امور سے جو ہے اس کا علاج کیا جائے۔ اگر آپ ساتھی خود استطاعت نہیں رکھتے اس تعلق سے اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، تو پھر کسی ایسے معالج کو، راکی کو دیکھیں جو متقی ہو، موحد ہو، توحید پرست ہو، جس کے دل میں دنیاوی مفادات نہ ہو۔ اگر وہ کسی کے ساتھ تعاون کرے، کسی کی مدد کرے، تو اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے اس سے رابطہ کریں، اس کے پاس اسے لے جائیں، اس کو لے آئیں، تاکہ وہ اس بیمار کا، اس مسحور کا صحیح طریقے سے بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ علاج کرے۔ بعض اوقات یہ ظالم جو ہوتے ہیں، جادوگر یا جادو کروانے والے، سحر جو جادو جو ہوتا ہے وہ مریض کو کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، سنگھا دیتے ہیں، پاس میں اس کے راستے میں
ڈال دیتے ہیں یا جادو کر کے اس جادو کو کہیں دفنا دیتے ہیں، اللہ المستعان، یا جادو کو جلا دیتے ہیں، اللہ المستعان، یا پانی میں بہا دیتے ہیں، یا پرندوں کے پر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، یا درختوں میں کہیں باندھ دیتے ہیں۔ یہ طرح طرح کے طرق ہیں، انواع ہیں جادو کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ حالانکہ یہ بات بالکل اٹل ہے کہ یہ جادو کفر ہے، اس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور اگر ایسی حالت میں مر گیا آگے جہنم کی آگ ہے، اللہ المستعان۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے جادو کے تعلق سے اس لیے کھول کر بیان کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جادو جیسے کفر کے بھی مرتکب ہیں۔ اور یہ جادو، یہ سحر لا الہ الا اللہ کا ناقض ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناقض ہے۔ اس سے انسان کی کلمہ توحید کی جو گواہی ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، اس کا عقیدہ توحید جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انسان کفر کی وادی میں جا گرتا ہے۔ اس لیے میں نے یہاں اس چیز کو بیان کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تعلق سے چل رہا ہے، اور میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ ساتھیوں کے سامنے قدر استطاعت ان تمام امور کا احاطہ کروں گا جو متعلق ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے۔ اللہ جل وعلا نے آیت الکرسی کی ابتدا میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت الکرسی کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق کہا، جو حق سنا، اس پر ایمان رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔